بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے 2-3 ذمہ داریاں ذکر کی جا رہی ہیں مختصراً۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے علم اور عمل کا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ عوام کو شیطان کے چیلے بہکاتے ہیں تو خواص کو خود شیطان بہکاتا ہے۔ ہمیشہ سماج کی، معاشرے کی غلطیوں پر ہی نظر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطیوں کو بھی ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ ہر جمعہ میں جو بیان ہوتا ہے، سماج میں جو چل رہا ہے، کیا خرابیاں چل رہی ہیں، کیا برائیاں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے نوٹ کر کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے تاکہ سماج کی، معاشرے کی اصلاح ہو، لیکن اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر کبھی نظر نہیں جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ویسے ہی ہوگا جیسا کہ عربی کا ایک مثل مشہور ہے، جعجعۃ ولا طحینہ، چکی تو چل رہی ہے لیکن چکی میں آٹا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ بھئی فلاں مولانا تو بول رہے ہیں بہت کچھ، لیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا حاصل اس علم سے؟ خالی چکی گھومنے سے کیا فائدہ؟ اس سے کس کا پیٹ بھرے گا، کس کا چولہا جلے گا، کس کی بھوک مٹے گی؟ ایسے ہی بے عمل بولتے رہنے سے اس علم سے کیا نافعیت ہوگی اور کیا اثر ہوگا، کیا زندگیاں بدلیں گی؟ اس واسطے اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سال بھر اللہ کے گھر میں ہم خدمت کرتے رہے اور اللہ ہی کی نظر سے ہم گر گئے۔ جس کے گھر میں اتنے سالوں سے امامت کرتے رہے، خدمت دین میں لگے رہے، اس کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر تو ہم محروم ہو گئے۔ ایک بازار میں بیٹھا ہوا شخص، وہ اپنے تقوی طہارت کی وجہ سے اللہ کا مقبول بندہ ہے، ہم اس کے گھر میں بلکہ مصلی پہ رہتے ہوئے بھی ہم اس کے مردود ہو گئے۔ تو محاسبے والی کیفیت ہوتے رہنا چاہیے۔ عربی کا مثل ہے، محاسبۃ النفوس مساعدۃ لتزکیتھا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا نفس کے تزکیے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جائزہ لیتے رہنا۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنی فرائض اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور اس کی ادائیگی کی فکر میں لگے۔ اور اگر اس کے بجائے وہ علم دوسروں کے اعمال کے احتساب میں لگ جائے، دوسروں کی کوتاہیوں کو شمار کرنے میں لگ جائے، تو پھر یہ علم خود جاننے والے کے لیے بہت بڑا مہلک ثابت ہوگا، اس کو کبر اور غرور میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ آدمی کو کبھی اپنی غلطی کی طرف نظر ہی نہیں جا رہی ہے۔ تو اسے اور دوسرے انداز میں کہا جائے تو آدمی دوسروں کی غلطیوں کا وکیل اور اپنی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے۔ یعنی اپنی غلطیوں کے سلسلے میں تو ہم ڈیفنس کا فیصلہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ ختم، یہاں سے اٹھو۔ دوسروں کی غلطیوں کے سلسلے میں وکالت کریں گے، نہیں دیکھو ان میں غلطی ہے، ان میں غلطی ہے، فلاں ہے۔ فارسی میں کہا جاتا ہے، کار خود گن کار بیگاں مگن، اپنا کام شمار کرو، دوسروں کا کام مت شمار کرو۔ یعنی اپنے کاموں کو گنو کیا کر رہے ہو، دوسروں کے کاموں کو مت گنو کہ کیا کر رہے۔ اس کا ایک سبق آموز واقعہ دیکھیں، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت تھا، سکرات کا عالم تھا، مرض الوفات میں مبتلا تھے، فریش ہو چکے تھے۔ ہر انسان کی زندگی میں دن آتا ہے، بچہ ہے، کوئی اسے گود میں اٹھاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، کھیلتا ہے، شہسوار بنتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پھر بستر کے حوالے ہو جاتا ہے کہ اب ہر لحاظ سے دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ارذل العمر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، ایسی بڑھاپے کی عمر جس میں بندہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے، اپنوں کے لیے درد سر بن جائے، ویسی عمر سے پہلے موت آ جائے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارذل العمر سے پناہ چاہی ہے۔ تو جب فریش ہو گئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، تو ان بزرگوں کی خصوصیت ہوتی ہے، جتنا انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اتنا ہی ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی رونا دھونا بڑھتا جاتا ہے۔ ہم چونکہ معرفت کی نعمت سے محروم ہیں، خدا کے مقام کو جانتے نہیں ہیں، تو گناہ کر کے بھی مست مزے میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ عبادت کر کے بھی روتے رہتے ہیں، انہیں قبولیت کی فکر ہوتی ہے
اور ہمیں نعمتوں کے مزے آزاد عیاش بنا دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر کافی اللہ نے دین کا کام لیا ملکوں میں، ہندوستان میں، دیگر جگہوں پر۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی موقع سے ایسے ہی بات کر رہے تھے، تو اپنی طرف سے فرمایا کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے اور نفس کے محاسبے اور نگرانی سے میں غافل ہو رہا ہوں، بلکہ جس قدر لوگوں کا رجوع بڑھتا ہے اپنی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور خائف ہونے لگا ہوں، اور احتساب نفس کا کام بڑھتے جا رہا ہے۔ بعض اوقات اہل حق اور اہل بصیرت کو بڑی لجاجت سے اپنی طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پر نظر رکھیں، اور اگر کہیں عجب اور کبر کا شائبہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔ جتنا ترقی ہوتی جا رہی، مقبولیت بڑھتی جا رہی، اتنا دوسروں سے درخواست کریں بھئی تھوڑا نگہبانی کرو ہماری، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی پر ہو جائیں، ہم غلط راستے پہ پڑ جائیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آخری وقت میں ہاسپٹل میں دیدار کے لیے گئے ہم لوگ، تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا ملاقات سے، بات چیت سے، تو خادموں نے روک دیا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے سلام عرض کیا اور چل دیے کہ وہ ٹھیک ہے سلام سنا دیں کہ ہم لوگ آئے تھے دیوبند سے حضرت کی عیادت کے لیے۔ حضرت کو ہوش آیا، پوچھا کوئی آئے تھے؟ مفتی شفیع صاحب آئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہیں، تو فوراً بلائے پھر کہ بلاؤ بات کرنا ہے، تو حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، وجہ پوچھی کیوں؟ آپ سے تو اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، عوام میں جو جہالت تھی، جو شرک تھی، اللہ نے جو بے بدل کام ہے دعوت و تبلیغ کا۔ تو حضرت فرمانے لگے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاسق، اللہ کبھی اس دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی چہل پہل دکھ رہی ہے یہ اس کا کام ہے، میں اپنی جگہ پر فاسق اور فاجر رہا، تو مجھے اس فسق کا ڈر ہے کہیں میں اس فاسق قوم اور جماعت میں سے نہ ہو جاؤں جس سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں اور میری جہنم رہی، باقی جنت میں چلے گئے۔ یہ غم کس عمر میں ہے جبکہ کئی لوگوں کو ہدایت ملی ہے، کئی مسجدیں بنی ہیں، کئی لوگ توبہ کیے ہیں، شراب زنا، کتنے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی دعوت و تبلیغ کی برکت سے، لیکن اپنے بارے میں فکر پھر بھی نہیں ہے، مطلب اپنے بارے میں اپنے سے خود پھر بھی غافل نہیں ہے، اپنی فکر بہر صورت لگی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے تسلی دی کہ بھئی آپ ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ بے فکر ہوں، یا آپ اللہ تعالیٰ آپ اس جماعت میں سے ہوں جو رجل فاسق ہے اور جس سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس فاسق سے دین کا کام لیتے ہیں اس کو کبھی اپنے فسق کا احساس پیدا ہونے نہیں دیتے، اور آپ کو احساس ہوا ہے اس بات کا کہ کہیں میں اس جماعت میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ احساس اس بات کی دلالت ہے کہ آپ فاسقوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں، چونکہ جو شخص فاسقوں کی جماعت میں سے ہوتا ہے اسے اپنے فسق کا احساس نہیں ہوتا۔ ارے سمجھے؟ تو یہ احساس پیدا ہوتے رہنا چاہیے آدمی، کہیں میں غلط راستے پہ تو نہ ہوں، تو احتساب سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی کو اپنے علم پر ناز ہو، جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اپنی قرات پر، اپنے علم پر، فتویٰ پر، تقویٰ پر ناز ہو، تو انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی آیتیں بار بار پڑھ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم سب نبی علیہ السلام کے علم کے ذرے بھی نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو جو علم کا پہاڑ دیا گیا نا، اس پہاڑ کا ہم ذرہ بھی نہیں ہیں، ہم میں سے ہر فرد رتی کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہم، جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ویسی مقدس ذات سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وحی کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بھی، سب ختم کر دیں گے۔ ارے کس سے خطاب ہے یہ؟ اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر ایسے موقع پر جب علم چھین لیا جائے، واپس لے لیا جائے، تو کوئی کسی کو آپ اپنا مددگار نہیں پا سکتے، واپس لا کے دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی جن کے بارے میں ہے کہ بھئی اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کا جنہیں علم نصیب ہے، جو قرآن کے ترجمان ہیں، جو قرآن کیا بولتے ہیں کلام الہی کے شارح ہیں، ان سے خطاب ہے کہ سب واپس لے لیں گے،
تو ویسی مقدس ذات کے سلسلے میں یہ بات ہے، تو ہمارے اور آپ کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ تو جب یہ آیت آپ علیہ السلام پر اتری ہوگی تو کتنا نازک خطاب ہے، آپ علیہ السلام اس موقع پر کتنا خوف زدہ ہوئے ہوں گے کہ براہ راست مجھ سے بات کہی جا رہی ہے۔ اس خوف کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا رحمۃ من ربک، مگر یہ کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی رحمت ساتھ ہے۔ اس واسطے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا علم ہم واپس لے لیں، یہ تسلی اللہ کو دینی پڑی اور یہ جملہ کہنا پڑا ان فضلہ کان علیک کبیرہ، کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یہ جو تسلی والے جملے مل رہے ہیں، فضل کا احساس جو دلایا جا رہا ہے، آپ کے خوف کی اس میں ترجمانی ہو رہی کہ یہ جملہ سننے کے بعد اللہ کے نبی کس قدر بے چین ہوئے ہوں گے کہ جو ملا وہ سب چھین سکتا ہے۔ یعنی یہ گارنٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے وہ کبھی واپس نہیں ہوگا، کبھی واپس نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ ایک بات تو یہ بتانا ہے ان فضلہ کان علیک کبیرہ سے، دوسری بات یہ بتانا ہے کہ ہم جو چھین لینے کی بات کر رہے ہیں اپنی اظہار قدرت کے لیے ہے بس، کہ ہم اس پر قادر ہیں، دی ہوئی نعمت لینے پہ قادر ہیں، قدرت بتانا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے امت کے عقیدے کی اصلاح مقصود ہے کہ امت کا کوئی فرد اپنی ملی ہوئی کسی بھی نعمت پر ناز نہ کرے، فخر نہ کرے، ہم واپس لے سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے کہیں خدمت کا موقع دیا، امامت ہے، خطابت ہے، تدریس ہے، کچھ بھی ہے، تو اس پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، ناز بردار نہیں رہنا چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں تو یہ گفتگو کا عالم جب رسول اللہ کی ذات بابرکت سے ہے تو تا بدی گراں چے رسد، تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے علم کی کیا وقت ہے پھر؟ تو بہت بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ کوئی آدمی اپنی امامت پر ناز کرے یا علم پر ناز کرے۔ جب ناز آتا ہے تو آدمی کے اندر کبر آ جاتا ہے، اور کبر کئی گندگیوں کا مرکز ہوتا ہے، وہاں سے کئی اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسری ذمہ داری ائمہ کرام کی یہ بھی ہے کہ اپنے فارغ اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے اسے بافیض بنانے کی کوشش کریں۔ امامت دیکھیں کتنا 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، بعض جگہوں پر تو ایسا بھی ہے نا، جہری نمازوں کے لیے الگ ہے، سری نمازوں کے لیے الگ ہے، تو اس طرح بدلتے رہتے ہیں۔ بھئی 3 ہی نمازیں آپ کے ذمہ، باقی دن بھر کیا کر رہے ہیں؟ 3 نمازوں میں سے جیسے فجر پڑھا دیے، فجر صبح 6 بجے سے لے کے پھر شام 6 بجے تک، پورے 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، کیا کر رہے ہیں؟ بس ایسے ہی خالی ہوں، کبھی یہاں بیٹھتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا، برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ اپنے اوقات کو بافیض بنائیں۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کے مصروفیات والے اوقات سے نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی فرصت اور فارغ والے اوقات سے نقصان ہوتا ہے۔ بزی ہے آدمی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بھئی کام میں ہے، فائدہ ہوگا، جو بھی نتیجہ نکلے گا اچھا برا، کما رہا ہے تو پیسہ ملے گا، لکھ رہا ہے تو کتاب بنے گی، پڑھ رہا ہے تو اپنی تلاوت مضبوط ہوگی، کچھ تو کرے گا تو نتیجہ نکلے گا نا، کچھ بھی نہیں، خالی ہے تو کچھ نہ کچھ گناہ کے راستے کھل جائیں گے۔ فرصت دراصل اسباب معصیت میں سے ہے۔ حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام ہے امامت آدھے گھنٹے کا، مگر بندہ بندھا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے لیکن کہیں نہیں جا سکتے، ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک نماز آ جاتی ہے آپ کو، تو پھر رہنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو اوقات خالی ہیں درمیان میں، تو ان اوقات میں آدمی کو چاہیے کہ اس نظام کو شیڈول بنائے، جیسے حافظ ہیں تو انہیں عالم بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کتابوں کے مطالعے کی ترتیب بنائیں، یا کچھ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں تو اپنی انگریزی مضبوط کرنے کے لیے، تیلگو نہیں آتا تیلگو سیکھنے کے لیے الگ سے کورسز کرنے کے لیے، یا کچھ کسی بڑی یونیورسٹی سے کوئی اوپن سے ڈگری کر سکتے ہیں، اوپن سے کچھ آپ PhD کر سکتے ہیں، تو اپنے علم کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ آن لائن پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، درس ایک عالم دین سناتے ہیں کہ ترکی میں ایسا بھی دیکھا ہے بعض اہل علم حضرات نے کہ جو طلبہ اکرام کالج میں، یونیورسٹی میں وہاں کے عصری علوم پڑھتے ہیں، اپنے اپنے ٹائمنگ کے حساب سے ایسے مدرسے بھی قائم ہیں مساجد میں جو 3 گھنٹے کا مدرسہ رہتا، کب سے کب تک رہتا؟ 4 بجے سے 7 بجے تک، کیونکہ کالج ان کی 2 بجے چھوٹتی ہے، آ جاؤ 1 گھنٹہ فریش ہو جاؤ، 3 سے لے کے 7 بجے تک اپنا عصری دینی علوم پڑھ کے چلے جاؤ۔ کسی کو فرصت ہے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک رات میں،
تو وہ ٹائمنگ کے حساب سے 3 گھنٹے وہاں مدرسہ رہتا ہے جہاں پر دینی علوم پڑھائے جائیں گے. تو نوجوان بھی پڑھ رہے ہیں, ملازم بھی پڑھ رہے ہیں, بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ انہیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پڑھ کے کیا کرتے, اب عالم بن کے کیا کرتے. اب عالم بننا صرف اس واسطے نہیں کہ پھر ان کو بخاری مسلم پڑھانا ہے. عالم بننا اس واسطے بھی ہے کہ علیم کو جاننا ہے, ذات باری کو جاننا ہے, اس کے کلام کو سمجھنا ہے. تو اس واسطے بھی تو پڑھنا ہوگا آدمی کو. دین و شریعت پہ چلنا ہے, اس واسطے بھی تو پڑھنا ہوگا. عالم بننا صرف اس واسطے نہیں ہے کہ ہمیں اشاعت دین اور خدمت دین کرنا ہے. عالم بننا اس واسطے بھی ہے کہ مجھے خود شریعت پہ چلنا ہے. بعض بندے ایسے بھی ہیں, جیسے دیکھیے بہت سے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, وکلا, کئی ایسے ہیں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے ہوئے, ای ماہد سے. پورے 24 گھنٹے ان کا اتنا بزی شیڈول ہے, اس کے باوجود بھی اس میں سے 3-4 گھنٹے نکال کے حضرت کی زندگی میں الا ماشاء اللہ جتنے خلفاء ہیں ان میں سے بہت کم, یعنی 5% بھی ایسے خلفاء ملنا مشکل ہے جنہیں حضرت نے اجازت اور خلافت دی جبکہ وہ غیر عالم ہیں. ارے نہیں سمجھے, حضرت پیر صاحب نور اللہ مرقدہ کسی غیر عالم کو اجازت دینے میں پہل نہیں کرتے تھے, الا ہے کہ وہ پھر عالمیت کرے, چاہے وکیل ہو, لائر ہو, جج ہو, فلاں کچھ بھی ہو, لیکن عالمیت کرنا ہو شخص. وجہ کیا ہے, غیر عالم شخص اگر تصوف میں چلے گا تو بہت جلد بدعتی بن جائے گا, اور سلسلے میں بدعات کو دخل اندازی کا موقع بھی فراہم نہیں کیا جائے گا. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ سنت کی اتباع کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے, خصوصیات میں سے شمار ہوتی ہے چیز. تو غیر عالم کو بعض وہ بھی ہیں, ہم خود بھی دیکھیں اجازت کے موقع پر کہ ہم سے زیادہ اسباق میں سے ہیں, ہم سے آگے کے اسباق میں ہیں, پھر بھی اس واسطے نہیں کہ غیر عالم ہیں. غیر عالم کبھی بھی غلط راستے پہ پڑ سکتا ہے. تو فارغ اوقات کو آدمی استعمال میں لانا چاہیے. بھٹکل جانا ہوا تھا ایک موقع سے, تو وہاں پر دیکھا کہ آن لائن کے ذریعے سے پورے 24 گھنٹے کا ایسا شیڈول بنا ہوا ہے کہ 8-8 گھنٹے کے علماء اوقات فارغ کرتے ہیں, اور دیگر کئی ملکوں کے بچوں کو وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے یہاں سے لوگ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں, اور ان کے اس آن لائن نظام سے تقریباً 4000 بچے جڑے ہوئے ہیں, جس میں 16 علماء کام کرتے ہیں. 40 فون رکھے ہوئے ہیں وہاں پر پورے ان کے آفس میں, ٹیب وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. امام آنا یا عالم صاحب آنا, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی یہاں پر کیا ہے, فلاں ملک کے بچے کو قرآن پڑھاؤ, فلاں کو دینیات پڑھاؤ, اپنی سیلری لے جاؤ. تو مصروفیت ہے, ملکوں کے بچوں کو مصروف رکھ رہے ہیں یہاں گھر بیٹھے بیٹھے. تو اپنا نظام چلانا چاہیے. آن لائن نظام اگرچہ مکمل صحبت کا, آف لائن کا بدل نہیں بن سکتا, لیکن اس کی نافعیت کا انکار بھی نہیں کر سکتے. جو پہلے سے آن لائن میں غلط کاموں میں ہیں, آپ ان آن لائن کے غلط کاموں میں مبتلا لوگوں کو آن لائن ہی صحیح کاموں میں لگا دو. ارے سمجھے, ہم آپ کے ہاتھ میں فون نہیں تھمائے, فون آپ کے ہاتھ میں پہلے سے تھا. آپ غلط چیزیں دیکھ رہے تھے, ہم بول رہے ہیں صحیح چیزیں دیکھ لو. ارے سمجھے, یہی بات تھی جو گزشتہ سالوں میں وہ ارطغرل سیریل جب آیا تھا تو مفتی طارق مسعود صاحب جو بولے تھے, بھئی اگر دیکھنا ہی ہے, جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, تو دیکھنا ہی ہے تو یہ ارطغرل سیریل دیکھ لو. دیکھ لو کا مطلب ہے کہ اس کے جواز کا فتویٰ نہیں ہے, تم ہٹنے والے تو نہیں وہاں سے, یعنی ویڈیو دیکھنے سے تم اپنی جان چھڑانے والے تو نہیں ہو. تو غلط دیکھ رہے تو تھوڑا کم غلط دیکھ لو بھائی. جیسے ڈاکٹر برائی چھڑانے کے واسطے, شراب چھڑانے کے واسطے دن, جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہے, تمباکو کھا رہا ہے, تو دن میں ایک پیکٹ پوری ختم کر رہا تھا, تو اب ڈاکٹر کیا بولے گا, اچانک چھوڑے گے تو پھر بیمار ہو سکتے, جان جا سکتی. تو ایک پیکٹ پی رہے تھے نا, اب آدھی پیو, آدھی پی رہے تھے نا, 2 پیو بس. تو یہ 2 پیو جو بول رہا نا, ترغیب نہیں دے رہا پیو بول کے, بلکہ اس کثرت سے قلت پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. تیسرا جو کام ہے امام کی ذمہ داریوں میں سے, مقتدیوں کی دعا کی درخواست رد نہیں کرنی چاہیے. بہت سی مرتبہ ہوتا کہ بھئی عوام جو مقتدی حضرات ہیں جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی امام صاحب نیک آدمی ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اب ہم لوگ بھی 5 ٹائم نماز کے بعد اتنا دعا کا اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں مستجاب الدعوات ہے, اسی واسطے اتنا دعا کا اہتمام کر رہا ہے. فجر کے بعد بھی جہری دعا, ظہر کے بعد بھی جہری دعا, عصر کے بعد بھی جہری دعا, اتنا دعا کا اہتمام کر رہا ہے جتنا عوام نہیں کر رہی ہے, اور خود امام صاحب انفرادی نہیں کر رہے ہیں جتنا اجتماعی کر رہے ہیں. تو عوام ہو سکتا ہے کہ آپ کی معتقد ہو, سمجھ رہے کہ مستجاب الدعوات بندہ ہے, دعا کی درخواست کر لیں. گھر میں بچہ بیمار ہے, گھر والی بیمار ہے, ڈیلیوری کا موقع ہے, قرضے ہیں,
بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، کچھ بھی امام سے توقع رہتی ہے کہ بھئی ہم سے تو نیک ہیں، بہرحال تبھی تو مصلی پہ کھڑے، ہم سے آگے کھڑے ہیں، ہم ان کی اقتداء میں ہیں. تو یہ سوچ کر آ کے جب دعا کی درخواست کرے تو رد نہیں کرنا. کئی کریں دعا تمہارے، نہیں کرتے ہم، کیا کر لیتے تم؟ ارے ہم دعا کے واسطے بیٹھے کیا؟ دعا کی دکان کھول کے بیٹھے کیا ہم؟ تم بولے تو ہم دعا کر لینے واسطے. کون ہوتے تم تمہارے واسطے دعا کرنے واسطے؟ تم نہیں کر لے سکتے تمہارے واسطے دعا. تو کیا مقتدی کیا سمجھے گا؟ ارے نہیں سمجھے، یہ انداز سنے گا تو مقتدی کیا سمجھے گا؟ امام کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اگر کوئی مقتدی دعا کی درخواست کرے، ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے. کسی ایک وہیں کھڑے کھڑے بول دو اللہ آپ کے حق میں خیر عافیت کا فیصلہ فرمائیں، بعد میں یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا، اتنی بات بھی کافی ہے نا. آپ پلٹ کے دل شکنی والا جواب دینے کے بجائے. اور جب آپ خود کبھی دعا کریں گے کہ بھئی امام کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب بیمار ہیں یا فلاں کے مسائل ہیں، انہوں نے نام لے کے دعا کیا ہے، تو وہ جو آپ کا محب تھا اس کی محبت تو بڑھے گی ہی. اگر وہ متنفر اور مہربان لوگوں میں سے تھا تو بھی وہ سوچے گا کہ بھئی میں اتنا ستاتا ہوں امام صاحب کو، آج میں بیمار ہوا، امام صاحب میرا نام لے کے مسجد میں دعا کیے. ارے سمجھے؟ تو تھوڑا تو اس کا نفرت کم ہوگی نا، دل نرم ہوگا. اگرچہ کہ امام صاحب نے خیر کی دعا کی، اور خیر اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحت مند ہو جائیں، خیر اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی چلے جائیں. ارے سمجھے؟ اللہ خیر کے فیصلے فرما بول کے دعا کیا. خیر بندے کے حق میں کیا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے نا، لیکن امام نے تو خیر ہی مانگا ہے. تو کسی کی بیماری پر، کسی کی موت پر، اور کبھی نوجوانوں کے اگزام کے مسائل ہوں، کبھی بے روزگاری کے مسائل ہوں، کبھی شہر کے حالات مشکل ہوں، یا فتنوں کا مسئلہ ہو، یا اوقاف کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اس طرح کے حالات رہتے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، تو ان مسائل پر آدمی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض ایسا بھی دیکھے گئے، بعض ائمہ اکرام کے بارے میں معلوم ہوا ہمیں کہ بھئی عوام میں سے دو چار نے آ کے دعا کی درخواست کے لیے کہا کہ بھئی فلسطین میں حالات بہت سخت چل رہے ہیں، 2-3 سال پہلے کی بات، آپ دعا کر دیں. کیوں کریں دعا؟ اللہ چاہ رہا ہے وہاں پر فساد لانا، وہاں پر جنگ ہونا، تو ہم دعا کیوں کریں؟ اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا، ہونے دیجیے. ارے نہیں سمجھے؟ بھئی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، یا اللہ کی منشا ہے، یا اللہ کے علم میں ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کا کام ہے نا. ہم آپ کا کام پوچھ رہے ہیں محترم، اتنی عقل نہیں ہے آپ کو. آپ اپنی تمیز کا کام کرو نا. آپ کو بول رہے ہیں دعا کرو، بس ختم. اب یہ دعا بھی تو اس کے علم میں ہوگی نا، اللہ کے علم میں ہوگی نا، تو فلاں دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے. جب آپ علم الہی کی ہی بات کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری میں سے دعا کرنا نہیں کرنا وہ بھی تو اللہ کے علم میں ہوگا نا. نہیں سمجھے؟ تو دعا کرنا چاہیے. قنوت نازلہ پڑھنے کی بعض مرتبہ درخواست آتی ہے، تو شرعی مسائل کی روشنی میں اگر اس کی گنجائش ہے قنوت نازلہ کی تو پھر وہ عمل کرنا چاہیے. اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں. اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک تو خود آپ علیہ السلام نے بعض صحابہ اکرام کو دعا دی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ قرآن الحکیم، اللہم ارشدہ. ایک ایک کا نام، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ دعا دی ہے، حضرت معاویہ کے ساتھ نام کے ساتھ دعا دی ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ دعا دی ہے. تو بعض صحابہ کا نام لے کے آپ نے دعا دی ہے، تو معلوم یہ ہوا نام لے کر دعا دینی چاہیے. اور بعض مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، کتاب المناقب حدیث نمبر 3379 کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا، آپ علیہ السلام ممبر پہ خطاب فرما رہے تھے. ایک دیہاتی صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پانی مرحمت فرمائے. تو یہ دعا کی درخواست ہو رہی، کس کے لیے؟ بارش کے لیے. تو ایسا بھی ہوتا نا، کبھی بہت گرمی ہو رہی، بارش نہیں برس رہی، تو مسجدوں میں اللہ بارش عطا فرما بول کے دعا کرتے ہیں. تو وہی سیم واقعہ وہاں پیش آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، دعا کی درخواست ہوئی. تو آپ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان بالکل صاف ایسے تھا جیسا کہ شیشے کی طرح، لیکن دعا کے فوری بعد ہوا چلنے لگی، بادل جمع ہو گئے، اور آسمان سے ایسی بارش برسنے لگی کہ یوں لگنے لگا کہ پہلے سے بارش کا سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ بارش اتنا برستی رہی، اگلے جمعہ تک مسلسل بارش برستی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعہ آپ علیہ السلام جو نماز پڑھے مسجد میں وہ کیچڑ میں پڑھنا پڑا، اتنی تر ہو گئی مسجد.
اور پھر ایک ہفتے بعد وہی دوسرے صحابی آئے کہ یا رسول اللہ اتنی بارش برسی کہ ہمارے گھر ڈوب کے جا رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے۔ تو آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ اطراف و اکناف میں جہاں ضرورت ہو وہاں بارش برسائیے، یہاں نہ برسائیے۔ تو یہ جو دعا کی درخواست پر آپ علیہ السلام قبول کر رہے ہیں نا دعا کرنے کے لیے، تو کبھی مقتدی دعا کے لیے کہے تو کرنا چاہیے، اور کبھی معلوم ہو کہ بھئی پابندی سے پڑھنے والا نمازی تھا، کسی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گیا تو خود سے بھی کر دینا چاہیے۔ یہ اخلاق میں سے شمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ اپنے مصلیوں کا، مقتدیوں کا دل جیت لیتا ہے، اور کبھی کبھار بڑے بڑے فتنے اس کے ذریعے سے تھم جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔